السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں عرفانہ شاہین اور نعیم زبیری۔ پہلی اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب میں احساس کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کا باضابطہ افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ فلاحی ریاست کی طرف ایک قدم ہے جو ہمیشہ اپنے غریب اور مستحق افراد کا خیال رکھتی ہے۔ ازبکستان کے وزیر خارجہ سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پاکستان علاقائی روابط اور تجارت کے فروغ کے لیے کراچی اور گوادر کی بندرگاہوں تک رسائی کے لیے ازبکستان کو سہولت فراہم کرے گا۔ بری فوج کے سربراہ اور ازبکستان کے وزیر خارجہ نے آج راولپنڈی میں خطے میں امن و سلامتی کے لیے کوششوں سمیت دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کی خواہش کا اعادہ کیا۔ صدر نے وزارت تجارت کو ہدایت کی ہے کہ دوسرے ملکوں کے لیے شہد کی برآمد میں اضافے کے لیے مؤثر حکمت عملی وضع کی جائے۔ وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اسلام آباد، پشاور اور پنجاب کے ساتھ اضلاع میں تمام تعلیمی ادارے کورونا کے بہت زیادہ کیس مثبت آنے کے باعث پیر سے 2 ہفتے کے لیے بند رہیں گے۔ منشیات کی روک تھام کے وزیر نے منشیات کی لعنت کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے معاشرے کے تمام طبقوں کی اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس مہینے کی 3 تاریخ کو منعقدہ پولنگ میں منتخب ہونے والے تمام سینیٹرز کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں میں گزشتہ 3 سال کے دوران 850 کشمیریوں کو شہید کیا۔ لیبیا کے عبوری وزیر اعظم نے آج ایوان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے۔ اور آج نائجیریا کے صوبہ بورنو میں فوجی کارروائی کے دوران بوکو حرام کے 25 جنگجو اور 2 فوجی ہلاک ہو گئے۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب میں احساس پروگرام کے تحت کوئی بھوکا نہ سوئے کے منصوبے کا باضابطہ آغاز کیا۔ اس منصوبے کے تحت ضرورت مند افراد خصوصاً بھوک کے ستائے ہوئے لوگوں کو مقررہ مقامات پر موبائل ٹرکوں کے ذریعے پکے پکائے کھانے مہیا کیے جائیں گے۔ ابتدائی طور پر احساس فوڈ کے ٹرک اسلام آباد اور راولپنڈی میں چلائے جا رہے ہیں اور بعد میں اس پروگرام کو ملک کے دیگر حصوں تک توسیع دے دی جائے گی۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ پروگرام فلاحی ریاست کی جانب ایک قدم ہے جو ہمیشہ اپنے نادار اور مستحق عوام کا خیال رکھتی ہے۔ ہمیں اپنے ملک کے اندر دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے کئی ایسے علاقے ہیں جدھر لوگ بھوکے سوتے ہیں، جدھر ان کو کھانا نہیں ملتا اور دے نہیں سکتے، کئی دفعہ دہاڑی دار ہوتے ہیں، نہیں اگر ان کو دہاڑی لگی تو گھر میں کئی دفعہ بھوک ہوتی ہے۔ تو ہم جو اس کو ایک فلاحی ریاست بنانے جا رہے ہیں، یہ اس کا آغاز ہے۔ سارے پاکستان میں ہمارے یہ ٹرک پھریں گے اور خاص طور پہ شہر کے علاقوں میں جدھر کئی غریبوں کی بستیاں ہیں، جدھر بھوک زیادہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک بھر میں قائم مختلف پناہ گاہوں میں مستحق افراد کو عزت و احترام کے ساتھ پناہ اور خوراک ملتے دیکھ کر انہیں ہمیشہ دلی مسرت ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے رواں سال جون تک ایک اعانت پروگرام کے آغاز کا بھی اعلان کیا جس کے تحت 3 کروڑ خاندانوں کے بینک اکاؤنٹس میں براہ راست رقوم منتقل کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے نادار اور مستحق افراد کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے قابل ہو سکیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسی طرح سے کسانوں کو براہ راست اعانت فراہم کی جائے گی تاکہ وہ کھادیں اور دیگر زرعی سامان خرید سکیں۔ غربت کے خاتمے کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے وزیر اعظم کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ یہ پروگرام پاکستان بیت المال کے اشتراک سے چلایا جا رہا ہے۔ اس نظام کو بنانے کے لیے ہم نے ایک پورے سٹرکچرز بنائے کہ ڈونیشنز کیسے ریسیو ہوں گی، کیسے مینج ہوں گی، اس کام کی نگرانی کیسے ہوگی۔ ایک ڈونر کمیٹی جو ہے وہ بھی وزارت تخفیف غربت یعنی کہ پاورٹی ایلیویشن ڈویژن میں اس کا پورا اوورسائٹ میکینزم بنا دیا گیا ہے۔ جو اس کی پائلٹ ایگزیکیوشن ہے اس کے لیے ہمارا جو ذیلی ادارہ ہے بیت المال جو احساس کی پناہ گاہیں بڑی خوش اسلوبی سے چلا رہے ہیں، ہم نے ان کے سپورٹ یہ کام کیا کہ جو پہلا جو ماڈل ہے اس میں جو ٹرکوں کی اونرشپ، روٹ مینجمنٹ، کوالٹی مینجمنٹ وہ بیت المال کرے گا۔ پاکستان بیت المال کے مینیجنگ ڈائریکٹر اون عباس پبی نے اس موقع پر کہا کہ اسپتال اور بس سٹاپ ہمارا خصوصی ہدف ہوں گے تاکہ مستحق افراد کو معیاری کھانے فراہم کیے جا سکیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بے گھر افراد کو گھر کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں ہاؤسنگ، تعمیرات اور ترقی کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹی کے ہفتہ وار اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہر غریب اور کم آمدنی رکھنے والے فرد کا حق ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو اور حکومت اس سلسلے میں انہیں سہولت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तिजारत, सरमाया कारी और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में वस्त एशियाई ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात कायम करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। वो उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ कैमलोव से बातें कर रहे थे, जिन्होंने आज से इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इलाक़ाई रवाबित और तिजारत के फ़रोग़ के लिए अपनी कराची और गवादर की बंदरगाहों तक रसाई के लिए उज़्बेकिस्तान को सहूलत फराहम करेगा। पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान अफ़गान राहदारी रेलवे के मुजव्वज़ा मंसूबे की तारीफ़ करते हुए उन्होंने राब्ते के इस अहम मंसूबे की जल्द अज जल्द तकमील के लिए तमाम मुमकिन कोशिशों के सिलसिले में पाकिस्तान के अज़्म का इज़हार किया। इमरान खान ने इस बात पर जोर दिया कि तिजारत और इलाक़ाई रवाबित में इज़ाफ़ा इक़्तिसादी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म ने अफ़गान अमन अमल में मुज़ाकरात के ज़रिए सियासी हल की अहमियत पर जोर देते हुए पाकिस्तान की पुख्ता हिमायत का भी इआदा किया। जनूबी एशिया के तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि खित्ते में देरपा अमन और तरक्की देरीना हल तलब तनाज़ात की पुरअमन तस्वीर से मुमकिन है। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा कैमलोव ने सदर शौकत मिरज़ोयेव से का खैर सगाली पैगाम भी पहुँचाया और मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को वसअत देने के लिए उज़्बेकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नाम सदर मिरज़ोयेव का एक ख़त भी पहुँचाया, जिसमें उन्हें इस साल जुलाई में ताशकंद में वस्ती और जनूबी एशियाई रवाबित कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जुग़राफ़ी सियासत से जुग़राफ़ी मईशत पर तवज्जो मुंतक़िल करने की अहमियत पर जोर दिया है। ये बात उन्होंने आज इस्लामाबाद में उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ कैमलोव से वफ़द की सतह पर मुज़ाकरात के दौरान कही। उन्होंने ताजरों और सयाहों के लिए वीज़ा की सहूलत पर भी जोर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने शाहरा रेशम को दोबारा फ़ाल बनाने से मुतालिक रवां साल जुलाई में होने वाली मुजव्वज़ा कॉन्फ्रेंस का खैर मक़दम किया। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तानी बरामदात और मसनूआत को वस्त एशिया में पेश करने में मदद मिलेगी। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान ज़राअत ख़ुसूसन कपास के बीजों के शोबे में करीबी ताउन की अहमियत पर भी जोर दिया। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुनज़्ज़म और संगीन खिलाफ वर्जियों को भी उजागर किया। ये दो तरफ़ा सियासी मुशावरत और मुश्तरका वज़ारत कमीशन के बाकायदगी से इजलास बुलाकर मौजूदा इदारा जाती तरीक़ाकार को ज़्यादा से ज़्यादा बरोएकार लाने पर भी इत्तेफाक किया गया। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल अज़ीज़ कैमलोव ने आज रावलपिंडी में बर्री फ़ौज के सरबराह जनरल क़मर जावेद बाजवा से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी अफ़गान अमन अमल समेत मजमूई इलाक़ाई सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन ने इलाक़े में अमन और सलामती के लिए कोशिशों समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात की मज़ीद फ़रोग़ की ख्वाहिश का इआदा किया। दौरे पर आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम ख़ुसूसन अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा और दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए काम जारी रखने का अहद किया। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा से आज रावलपिंडी में अलविदाई मुलाकात की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने तवील और दरख्शां कैरियर के दौरान कौम के लिए शानदार खिदमात पर पाक फ़ज़ाइया के सरबराह का शुक्रिया अदा किया। वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि कोरोना वबा में इजाफे के पेश नज़र इस्लामाबाद और पेशावर समेत पंजाब के मखसूस शहरों में तमाम तालीमी इदारे पीर से 2 हफ्तों के लिए बंद रहेंगे। तालीम के वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद ने आज इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना वबा के बायस तालीमी शोबा बुरी तरह मुतासर हो रहा है और अपनी क्लासों में हाजिर होने वाले तकरीबन 5 करोड़ बच्चे खतरे में हैं। सोमवार से यानी कि 15 तारीख से बाहर की छुट्टियां जो है वो शुरू हो जाएंगी और वो 28 मार्च तक रहेंगी। फैसलाबाद, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी, सियालकोट और इस्लामाबाद के जितने तालीमी इदारे हैं वो भी मंडे से बंद हो जाएंगे। वो इम्तिहान जो स्कूल्स ले रहे हैं वो जारी रहेंगे, यानी कि उस पर पाबंदी का जो हमने आज लगाई है उस पाबंदी का इतलाक उन इम्तिहानात पे नहीं होगा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात रवां साल जून में होंगे, जबकि इस हवाले से मजीद फैसला बाद में किया जाएगा। इस मौके पर खिताब करते हुए सेहत के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि मुल्क भर में मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन और शादी हालों के अंदर तकरीबात पर पाबंदी की पॉलिसी बदस्तूर जारी रहेगी।
انہوں نے کہا کہ انتہائی ضروری خدمات کے سوا پبلک پارک 6 بجے شام جبکہ تجارتی سرگرمیاں رات 10 بجے تک بند کر دی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ 60 سال اور اس سے زیادہ عمر کے شہریوں کی ویکسینیشن کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ معمر افراد اپنے قومی شناختی کارڈ نمبر 1166 یعنی 1166 پر بھیج کر ویکسینیشن کروا سکتے ہیں۔ منشیات کی روک تھام کے وزیر سید اعجاز احمد شاہ نے منشیات کی برائی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے سماج کے تمام طبقات کی جانب سے مشترکہ کوششیں کرنے پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وقت کی اشد ضرورت ہے کہ اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کیا جائے اور اس برائی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے صحت اور تعلیم کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں سمیت تمام متعلقہ افراد کو شامل کرنا چاہیے۔ وزیر نے ایک حکمت عملی تیار کرنے کی تجویز بھی پیش کی جس کے تحت نشے کے عادی افراد کو مجرم ٹھہرانے کے بجائے انہیں اس کا شکار اور مریض سمجھا جائے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے رواں ماہ کی 3 تاریخ کو منعقدہ انتخابات میں کامیاب تمام سینیٹرز کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ کمیشن نے 7 جنرل نشستوں پر بلا مقابلہ منتخب ہونے والے امیدواروں کو بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں، جن میں پنجاب سے علماء سمیت 2 خواتین اور 2 ٹیکنوکریٹس شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے منتخب سینیٹر یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکنے کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ ایک مختصر حکم میں الیکشن کمیشن نے متعلقہ جماعتوں کو نوٹس بھی جاری کیے اور یوسف گیلانی کے بیٹے سید حیدر گیلانی کے ویڈیو اسکینڈل کی سماعت رواں ماہ کی 22 تاریخ کو مقرر کی ہے۔ سبکدوش ہونے والے سینیٹرز نے آج ایوان بالا میں اپنی الوداعی تقاریر کی اور عوامی مسائل اجاگر کرتے ہوئے اپنے تجربات کے بارے میں بتایا۔ میر کبیر نے اپنے بیان میں ایوان بالا کو مزید مضبوط اور بااختیار بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ عائشہ رضا فاروق نے کہا کہ ہم میں مخالف خیالات کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ نعمان وزیر نے کہا کہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان میثاق معیشت ہونا چاہیے۔ عبدالقیوم نے کہا کہ عوام کو درپیش مسائل مل کر حل کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کے درمیان قریبی تعلقات کار ہونے چاہیے۔ اورنگزیب خان نے کہا کہ قبائلی اضلاع میں ترقی ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ غوث محمد خان نیازی نے کہا کہ احتساب کا عمل شفاف بنایا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر جہاں زیب جمال دینی نے ملک میں جمہوری اقدار کے فروغ پر زور دیا۔ عثمان کاکڑ نے نظر انداز کیے گئے علاقوں کے عوام میں احساس محرومی کو دور کرنے کا مطالبہ کیا۔ خوشبخت شجاعت نے کہا کہ سیاسی جماعت کو صرف اپنے کارکنوں کو ٹکٹ جاری کرنے چاہیے۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 10:30 بجے ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے حلقہ NA75 ڈسکا سیالکوٹ میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ کی تاریخ میں اس مہینے کی 18 سے تبدیل کر کے اگلے مہینے کی 10 مقرر کی ہے۔ کمیشن نے فل پروف انتظامی اقدامات اور شفاف یقینی بنانے کے لیے پولنگ کی تاریخ پر نظر ثانی کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کو بھی ہدایت کی کہ اس سلسلے میں خالی پوسٹوں پر مستقل بنیادوں پر انتظامی افسران فوری طور پر مقرر کیے جائیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن رمضان المبارک کے مہینے کے دوران معاشرے کے نادار طبقوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے لیے رمضان ریلیف پیکج کے تحت 19 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کرے گی۔ اس بات کا اعلان آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی تعاون کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ تجویز کردہ ریلیف پیکج کے تحت یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن گندم، آٹے، چینی اور گھی سمیت مختلف اشیاء ضروریہ پر 7 ارب 80 کروڑ روپے کی اعانت فراہم کرے گی۔ اجلاس میں اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ ملک بھر میں 4000 یوٹیلیٹی سٹورز بنیادی اشیاء ضروریہ کی ارزہ نرخوں پر فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے آئندہ ماہ سے عمل درآمد شروع کرے گا۔ اقتصادی تعاون کمیٹی نے طلب اور رسد کے درمیان خلا کو پر کرنے اور ٹیکسٹائل برآمدات کے فروغ کے لیے کپاس کی وافر مقدار میں موجودگی کو یقینی بنانے کے لیے تورخم کے زمینی راستے کے ذریعے افغانستان اور وسط ایشیا ریاستوں سے کپاس کی درآمد کی منظوری دی۔ سیاسی روابط کے لیے وزیراعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ حکومت غریب عوام کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ آج شام اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لاہور کے قریب جدید طرز کا ایک شہر تعمیر کیا جا رہا ہے جس سے شہری آبادی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے علاوہ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔
یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بیسیکلی ہے ہی انوائرمنٹ فرینڈلی. کہا جا رہا ہے کہ یہ انوائرمنٹ سے اس کو کوئی نقصان ہے. یہ تو پروجیکٹ بنایا ہی انوائرمنٹ کے لیے گیا ہے انوائرمنٹ کو بچانے کی. وہ پرائم منسٹر عمران خان کی ہے اور اس کو پوری دنیا مانتی ہے. وہ یہ پلان لے کے آئے کہ ایک پلانڈ سٹی لاہور کے قریب بنایا جائے تاکہ لاہور کا جو پھیلاؤ ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جائے اور ایک نیا شہر جو بڑی مدت سے نہیں بنا وہ بنا کے اسلام آباد سے بھی جدید اور ماڈرن شہر دیا جائے. شہباز گل نے کہا کہ یہ منظم شہر موٹر وے اور رنگ روڈ کے ساتھ منسلک ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ وسطی تجارتی ضلع کے منصوبے سے ماحول دوست تجارتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا. پاکستان میں نیپال کے سفیر ٹپاس ادھیکاری نے آج اسلام آباد میں قومی تحفظ خوراک کے وزیر سید فخر امام سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعاون سے متعلقہ امور پر تبادلہ خیال کیا. دونوں فریقوں نے زرعی تحقیق اور ترقی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا. تحفظ خوراک کے وزیر نے پاکستان اور نیپال کے تعلقات کی بہتری کے لیے زرعی شعبے سے منسلک معیشت کے دیگر شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت بھی اجاگر کی. پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے خواہش مند ہے. آج ساہیوال میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کا نیا منصوبہ کوئی بھوکا نہ سوئے مستحق افراد کی مدد کا اچھا پروگرام ہے. انہوں نے کہا کہ پنجاب کے اضلاع میں پینے کے پانی کی فراہمی کو پنجاب آب پاک اتھارٹی کے تعاون سے یقینی بنایا جائے گا. آج کراچی میں شہر کے امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سندھ رینجرز کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل افتخار حسن چودھری کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا. اجلاس میں صوبے میں دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا. اجلاس میں شہریوں سے کہا گیا کہ وہ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی صورت میں رینجرز مددگار کے واٹس ایپ نمبر 0347 900 111 یا ہیلپ لائن 1101 پر اطلاع دیں. خیبر پختونخوا کی حکومت خواندگی کی شرح بڑھانے کے لیے قبائلی اضلاع کی طالبات کو ماہانہ وظیفہ دے رہی ہے. آج پشاور میں ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر تعلیم شہرام خان ترقی نے کہا کہ اقوام متحدہ کی ترقیاتی پروگرام کی مالی امداد سے ضلع کرم کے 100 تباہ حال اسکولوں کو بحال کیا جائے گا. یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے مختلف علاقوں سے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران 3 درجن سے زائد نوجوان گرفتار کر لیے ہیں. پولیس نے سری نگر میں گھروں پر چھاپوں کے دوران 2 درجن سے زائد نوجوان گرفتار کیے جن میں سے 15 پر کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ لاگو کر دیا گیا ہے. پولیس نے ضلع پماما کے علاقوں ترال اونتی پورہ سے 7 نوجوان گرفتار کیے. ادھر بارامولہ کے علاقے سوپور میں ایک نوجوان رہنما عبدالغنی خواجہ کی شہادت پر شہید کے آبائی علاقے کرال گنج کپواڑہ میں زبردست مظاہرے کیے گئے. بھارتی فوجیوں نے نوجوان کو گزشتہ رات محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کر دیا تھا. حریت رہنماؤں غلام محمد خان سوپوری، جاوید احمد میر اور جموں کشمیر ماس موومنٹ نے سری نگر میں اپنے بیانات میں کہا کہ بھارت کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حق پر مبنی مطالبے کو ہرگز دبا نہیں سکتا. کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے جاری ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران 2018 سے 2020 تک 850 کشمیری شہید کر دیے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شہید کیے جانے والوں میں 18 خواتین اور 55 کم عمر لڑکے شامل ہیں. رپورٹ میں کہا گیا کہ 61 نوجوانوں کو دوران حراست اور جعلی مقابلوں میں شہید کیا گیا. لیبیا کے عبوری وزیر اعظم عبدالحامد دبی نے آج ایوان میں کثرت رائے سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا. اس سے پہلے انہوں نے 27 رکنی متحدہ حکومت بنانے کی تجویز پیش کی تھی تاکہ سروسز کو بہتر بنایا جائے، ریاستی اداروں میں ہم آہنگی پیدا کی جائے اور انتخابات کے انعقاد کے ذریعے عارضی مدت ختم کی جائے. ملائیشیا کے وزیر اعظم محی الدین یاسین نے آج ابوظہبی میں ولی عہد شہزادہ شیخ بن محمد زید سے ملاقات کی. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ولی عہد نے توقع ظاہر کی کہ ملائیشیا کے وزیر اعظم کے دورے سے مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہوگا. میانمار نے فوجی بغاوت کی مخالفت اور آنگ سان سوچی کی رہائی کا مطالبہ کرنے پر آج برطانیہ میں اپنے سفیر کو برطرف کر دیا ہے. سفیر میر یاجوف یمن نے ایک بیان میں کہا تھا کہ میانمار پہلے ہی اختلافات کا شکار تھا اور اب خانہ جنگی کے دھانے پر کھڑا ہے. نائجیریا کے شمال مشرقی صوبہ بورنو میں
آج فوج کی ایک کارروائی کے نتیجے میں بوکو حرام کے کم سے کم 25 دہشت گرد اور 2 فوجی ہلاک ہو گئے۔ فوج کے ترجمان نے کہا کہ کئی دہشت گرد موقع سے فرار ہو گئے، جبکہ بھاری تعداد میں اسلحہ بھی ضبط کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ فوج کو دیگر مہلکہ دیہات دہشت گردوں سے خالی کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ نے سنی، اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ جی، آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان سپر لیگ PSL فرنچائز پشاور زلمے کے چیئرمین جاوید آفریدی، کوچ ڈیرن سیمی اور مینٹور ہاشم عاملہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران جاوید آفریدی نے حوصلہ افزائی کرنے پر آرمی چیف جاوید باجوہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی کے لیے کردار ادا کرنے پر کرکٹرز کے کردار کو سراہا۔ ڈیرن سیمی اور ہاشم عاملہ نے اس موقع پر پاکستان کو ایک خوبصورت اور پرامن ملک قرار دیا۔ پشاور ضلع کے چیئرمین جاوید آفریدی اور کرکٹرز نے ملاقات اور حوصلہ افزائی کرنے پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے ہمراہ گروپ تصویر بھی بنائی۔ PSL 6 کے باقی میچز کی میزبانی کے لیے لاہور مضبوط امیدوار بن گیا ہے۔ بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کی وجہ سے PLS 6 ملتوی ہو چکی۔ ایونٹ مکمل کرنے کے لیے PCB حکام اور فرنچائز کی پیر کو ورچوئل میٹنگ میں مجوزہ ونڈوز پر بات چیت ہوئی۔ ایک رواں ماہ کے دوران 2 جون اور 30 ستمبر کی ہے۔ اس بارے میں حتمی فیصلہ ہفتے تک متوقع ہے۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر راشد لطیف نے دعویٰ کیا ہے کہ PSL کے باقی میچز جلد مکمل کرنے کے لیے پاکستانی ٹیم کا دورہ جنوبی افریقہ مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ سرکاری سپورٹس TV چینل پر گفتگو کرتے ہوئے راشد لطیف نے کہا کہ جنوبی افریقہ کا دورہ 10 سے 15 روز آگے جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میچز پاکستان کے کسی بھی اسٹیڈیم میں ہوں، پروٹوکولز کا خیال رکھتے ہوئے فل کراؤڈ کو اجازت دے دی جائے۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی فاسٹ بالر کائنات امتیاز انجرڈ ہو گئی ہیں۔ پاکستانی ویمن کرکٹ ٹیم کی فاسٹ بالر کائنات امتیاز نے اپنی ایک تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے اور لکھا ہے کہ لڑکوں کے خلاف میچ میں کیچ کرنے کی کوشش میں ان کا دایاں ہاتھ انجرڈ ہو گیا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ہمت نہیں ہاری اور جلد سے احتیاط ہو کر دوبارہ ایکشن میں دکھائی دیں گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایک اجلاس ہفتے کو لاہور میں ہوگا، جس میں آئندہ 12 ماہ کے ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان اعلیٰ معیار کا نامیاتی شہد تیار کر رہا ہے اور اس کی پیداوار اور برآمدات بڑھانے کے لیے شہد کی مکھیاں پالنے اور اس کی فروخت کے لیے جدید طریقہ کار اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج اسلام آباد میں شہد کی مکھیاں پالنے اور اس کے کاروبار کے حوالے سے آل پاکستان ایسوسی ایشن کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اعلیٰ معیار کو اپنائے ہوئے ملکی شہد کی عالمی منڈی میں بڑے پیمانے پر مانگ پیدا کی جا سکتی ہے۔ صدر نے وزارت تجارت کو ہدایت کی کہ شہد کی تیاری، فروخت اور دوسرے ممالک تک اس کی فراہمی کے فروغ کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی تیار کی جائے۔ وفد نے صدر کو شہد کی مکھیاں پالنے کے شعبے سے منسلک مسائل اور چیلنجوں سے آگاہ کیا۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے چیئرمین قربان علی نے کہا ہے کہ پاکستان نادر پتھروں کی صنعت میں سالانہ $32 ارب برآمدات کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے ملک کی معیشت مستحکم ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں قیمتی پتھروں کی صنعت میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہوگا۔ حکومت پنجاب نے پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کے تحت قائد اعظم بزنس پارک میں جدید سہولتوں سے آراستہ 3 لاکھ مربع فٹ پر محیط رقبے پر ایک کثیر المقاصد کاروباری مرکز قائم کرنے کی منظوری دی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ BSE 100 انڈیکس 531 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 43,691 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 363 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 397 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ باٹا کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ $37.43 کا اضافہ، جبکہ رفان میس کے حصص کی قیمتوں میں $500 کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید $155.48 اور قیمت فروخت $159.13، پاؤنڈ اسٹرلنگ $215.64 اور $220.71، سعودی ریال $41.40 اور $42.47، جاپانی ین قیمت خرید $1.42 اور قیمت فروخت $1.46۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت $88,992 رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,22,071 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔
पाकिस्तान अदबी और सकाफती फेस्टिवल आइंदा बुध से इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में शुरू होगा। फेस्टिवल में मारूफ शोरा, दानिश्वर, मुसन्निफ, ब्रॉडकास्टर्स, गुलकार शिरकत करेंगे। सेमिनार, सूफी नाइट, तकरीरी मुकाबला, मौसीकी के प्रोग्राम, दस्तावेजी फिल्म की तकरीबात, आर्ट और पेंटिंग नुमाइश, फूलों की नुमाइश, जानवरों का शो और दीगर सरगर्मियाँ फेस्टिवल का हिस्सा होंगी। फेस्टिवल का मकसद आवाम को मुस्बत तफरीही मौक़े फराहम करना है। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स पीर से इस्लामाबाद में 5 रोज़ा यूथ फेस्टिवल मुनक़्क़िद करवाएगी। जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के तलबा इसमें हिस्सा लेंगे, जिसमें तकरीरी मुकाबले, मौसीकी, रक़्स वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान नेशनल आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 के सिलसिले में ट्रॉफी साजी मुकाबले का ऐलान इन्होंने किया है। PNC के डायरेक्टर जनरल के मुताबिक ट्रॉफी में ज़रूरी तब्दीली के बाद इसे 3D के अंदाज में बनाया जाएगा और ये नेशनल फिल्म अवार्ड में भी पेश किया जाएगा। मुकाबले में हर उम्र के लोग हिस्सा ले सकते हैं और ये एंट्री के लिए 2 महीने के अंदर अपना नाम इनको यहाँ भेजना होगा। इसके अलावा बहुत सारे शोज़ भी इस मुकाबले में शामिल हैं। अली सेठी के गाने की नई वीडियो रिंग रिलीज़ हो गई है। प्यार और पर मबनी गाने की मौसीकी शहील सुहेल ने तरतीब दी है, जबकि इसकी हिदायत उमर रियाज और गाने की अक्सबंदी लाहौर और न्यूयॉर्क में की गई है। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। रेडियो खबरनामे में अब सुनते हैं साइंस की दुनिया से चंद खबरें। चीन और रूस ने कमरी खलाई मरकज़ तामीर करने का ऐलान किया है। रूसी खलाई इदारे रॉसकॉस्मोस ने कहा है कि उसने चीन की नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चांद की सतह, इसकी मदार या दोनों पर तहकीकी सहूलतों के क़याम के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। दोनों मुल्कों के खलाई इदारों की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि ये सहूलतें दीगर मुल्कों के इस्तेमाल के लिए भी दस्तयाब होंगी। रूस ने ट्विटर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। उसका कहना है कि कंपनी ने ताहाल ममनुआ मवाद को नहीं हटाया है। सरकारी मवासलात के निगरान रॉसकॉम नेटजर ने कहा है कि अगर ट्विटर रूसी कानून को तस्लीम नहीं करता तो उसके खिलाफ मुकम्मल पाबंदी समेत मजीद इक़दाम किए जाएंगे। ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक तहकीक से मालूम हुआ है कि अगर पॉलीथीन ऑक्साइड की कुछ मिक़दार कीमियाई खाद और हशियात कुछ अद्वियात में मिला दी जाए तो इनके स्प्रे से पैदा होने वाली माहौलियाती आलूदगी कम हो जाती है। एक तहकीक से मालूम हुआ है कि हफ्ते में 2 मरतबा मछली खाने से दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है। कनाडा की मैकमास्टर यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक मछली के इस्तेमाल से लोग दिल के आर्जे से महफूज रह सकते हैं। और अब पेश है आज के मौसम की रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटे में बालाए खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क रहा। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, शिमाली बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की भी तवक्को है। आज सबसे ज़्यादा सर्दी लेह में पड़ी, जहाँ कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि मुख्तलिफ मुल्क के शहरों में आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत कुछ इस तरह से रहे कि इस्लामाबाद 11 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 17, कराची 21, पेशावर 13, कोयटा और मुजफ्फराबाद 9, मरी और गिलगित 5, श्रीनगर 4 और जम्मू 17 डिग्री सेंटीग्रेड। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर। वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद में एक तकरीब में एहसास कोई भूखा न सोए प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करते हुए कहा कि ये मनसूबा फलाही रियासत की तरफ एक कदम है जो हमेशा अपने गरीब और मुस्तहिक़ अफराद का ख्याल रखती है। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से आज इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान इलाक़ाई रवाबित और तिजारत के फ़रोग़ के लिए कराची और गवादर की बंदरगाहों तक रसाई के लिए उज़्बेकिस्तान को सहूलत फराहम करेगा। बड़ी फौज के सरबराह और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने आज रावलपिंडी में खित्ते में अमन व सलामती के लिए कोशिशों समेत 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात के फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इयादा किया। वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि इस्लामाबाद, पेशावर और पंजाब के 7 अजला में तमाम तालीमी अदारे कोरोना केसेस के बहुत ज़्यादा मुस्बत केस आने के बायस पीर से 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे फरहान अली, सुपरवाइजर शोबे उर्दू शबनम बट, मुदीर होम डेस्क राना गुलाम मुस्तफ़ा, मुदीर फॉरेन डेस्क यासिर असलम, मुदीर खेल की खबरें मुशर्रफ रुबाब, मुदीर तिजारती खबरें माजिद अली महमूद, मुदीर साइंस और फन की खबरें फरिया हसन और कोऑर्डिनेशन एडिटर मुक़द्दस रऊ।
مدیر اعلیٰ غضنفر عشرت کھوکھر، نگران اعلیٰ محمد طارق چودھری، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔